بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ آج پلوشا کا اس کے اسکول میں پہلا دن تھا۔ پلوشا کے والد ابراہیم صاحب فوج میں تعینات تھے۔ ان کا ٹرانسفر ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اس چھوٹے سے شہر میں ہوا تھا۔ پلوشا 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ درمیانے قد کی، لمبے سیاہ گنے بال، ذہانت سے چمکتی بڑی بڑی آنکھوں نے اسے اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ وہ صبح سویرے آنکھوں میں نئی صبح کی امید لیے ارد گرد کا نظارہ کرتی ہوئی اپنے نئے اسکول کی جانب جا رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا اسکول بالکل شہر کے بیچ بنا ہوا تھا۔ اس کے دائیں طرف کافی پرانا قبرستان تھا۔ قبرستان کے دائیں طرف ایک جگہ بنی تھی جہاں لوگ اپنے گھر کا کچڑا اور مردہ جانور وغیرہ لا کر پھینک دیتے تھے، جبکہ اسکول کے بائیں طرف ایک میدان تھا جو پہلے سکھوں کی رہائش گاہ تھا، مگر تقسیم کے وقت جو فسادات ہوئے اس میں کافی سکھوں کا قتل ہوا۔ اس کے بعد یہ ایک خالی میدان بن گیا۔ پلوشا نے اپنی ذہانت اور خوبصورتی کی بنا پر جلد ہی اسکول کے استادوں کے دلوں میں جگہ بنا لی، بلکہ کلاس میں بھی سب کی بہت اچھی دوست بن گئی۔ ہر کوئی اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا تھا۔ ٹیچر نے بھی اسے مانیٹر بنا دیا تھا۔ کلاس کی مانیٹر ہونے کی حیثیت سے بہت ساری ذمہ داریاں اس پر آ گئی تھی جنہیں وہ بڑی اچھے طریقے سے ادا کر رہی تھی۔ اماں، آپ کو پتا ہے مجھے مس نے کلاس کی مانیٹر بنا دیا ہے اور سب استاد میری تعریف کرتے ہیں کہ پلوشا ابراہیم بہت اچھی اور ذہین بچی ہے۔ وہ صحن میں بیٹھی کھانا کھاتے ہوئے خوشی خوشی ماں کو بتا رہی تھی، ماشاءاللہ میری بچی ہے ہی اتنی قابل کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے۔ زرمینہ بیگم بیٹی کے خوبصورت چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ زرمینہ بیگم اور ابراہیم صاحب کے اور بھی بچے تھے، مگر جو پیار محبت ان دونوں کو پلوشا سے تھا وہ کسی اور اولاد سے نہ تھا۔ پلوشا ان کی اولادوں سے بہت الگ تھی۔ وہ اخلاق کی اتنی اچھی تھی کہ بہت جلد دوسرے کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لیتی تھی، مگر ہر کسی سے ہنس کر محبت سے ملنے والی لڑکی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی ہنستی مسکراتی زندگی کو کیا گرہن لگنے والا تھا۔ اس روز بھی چھٹی ہونے کے بعد پلوشا ٹیچر کو سب اسٹوڈنٹس کی ٹیسٹ وغیرہ سٹاف روم میں دے کر آنے کے بعد کلاس میں اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ بیگ پیک کرتے ہوئے اسے یوں لگا کہ کلاس میں کوئی آیا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ اس بات کو وہ اپنا وہم سمجھ کر بیگ اٹھا کر کلاس کے دروازے کی جانب بڑھی کہ اچانک اسے کوئی سایہ سا کلاس کے دروازے کے سامنے سے تیزی سے گزرتا ہوا نظر آیا۔ یہ کون تھا اور وہ بھی اتنی تیزی سے گزرا؟ پلوشا یہ سوچتے ہوئے کلاس سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا کہ چھٹی کے بعد کبھی اسے کوئی سفید لباس میں تیزی سے گزرتا نظر آتا، کبھی خالی کلاس میں کرسی کھسکانے کی آواز پر وہ چونک جاتی، کبھی کلاس کا دروازہ کوئی زور سے بند کرتا کہ وہ ڈر کر اچھل جاتی، اور یہ سب اس کے ساتھ تب ہوتا جب چھٹی ہو جاتی، یعنی کہ وہ اکیلی ہوتی۔ اب پلوشا کو ڈر لگنے لگا تھا۔ بابا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی ہے اسکول میں جو مجھے اکیلا دیکھ کر ڈرانے کی اور تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلوشا رات ابراہیم صاحب کے پاس بیٹھی اپنے ساتھ ہونے والی باتوں کا ذکر کر رہی تھی۔ بیٹا یہ سب تمہارا وہم ہے، ورنہ دیکھ لو کتنا پرانا اسکول ہے اور نہ ہی کبھی کوئی شکایت آئی، بلکہ لوگ تو بہت تعریف کرتے ہیں اس اسکول کی۔ ابراہیم صاحب بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے بولے، بابا اسکول بہت اچھا ہے، میں اسکول کو نہیں بول رہی، پر جو میرے ساتھ سب ہو رہا ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں۔ دیکھو بیٹا، اچھی بری چیزیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، ان سے تو انکار نہیں کہ یہ موجود نہیں، بعض دفعہ یہ اپنا آپ ظاہر کر جاتی ہیں، مگر ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اشرف المخلوقات میں سے ہو اور انسان کو اللہ نے تحفے میں اپنا کلام پاک عطا کیا ہے جو ہر ڈر ہر پریشانی میں ہمارا معاون ساتھی ہے۔ ابراہیم صاحب بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے۔ موسم صبح ہی سے خراب لگ رہا تھا، بہت طوفانی بارش ہونے والی تھی۔ اس روز پلوشا کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا، ورنہ موسم کے تیور دیکھ کر اس کا دل نہیں تھا کہ وہ اسکول جائے۔
آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی پلوشا سوچتی ہے کہ کاش وہ اس دن اسکول نہ گئی ہوتی، نہ اس کی زندگی میں اتنا بونچال آتا، بس یہیں سے پلوشا کی زندگی بدلی تھی۔ یار کیا فائدہ ہوا آ جانے کا، مس تو آئی نہیں، سیما بیزار لہجے میں پلوشا سے بولی۔ ٹھیک بول رہی ہو، آج تو میرا دل بھی نہیں تھا آنے کا، اوپر سے دیکھو بچے بھی کتنے کم آئے ہیں، ہم ہی پاگل تھے جو آگے ایسے موسم میں۔ پلوشا کھڑکی سے باہر برستی طوفانی بارش کو فکر مندی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے تو فکر ہو رہی ہے پلوشا، ہم گھر کیسے جائیں گے، کیونکہ جس راستے سے ہم گھر جاتے ہیں ادھر سے تو گزرا بھی نہیں جا سکتا، وہاں اتنا پانی ہے۔ اچھا چلو تو دیکھتے ہیں، نکل کر پلوشا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسکول سے باہر لے آئی۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں، میدان کی طرف سے چلے جاتے ہیں گھر کے لیے، ادھر سے ہم پھر بھی آسانی سے گھر جا سکتے ہیں، پلوشا سوچتے ہوئے بولی۔ مگر پلوشا، ادھر سے تو کوئی بھی نہیں گزرتا، سیما خوفزدہ لہجے میں پلوشا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے یار کچھ نہیں ہوتا، چلو تو صحیح۔ وہ سیما کا ہاتھ پکڑ کے اتنی تیز بارش میں میدان کی طرف چل دی۔ میدان سے گزرتے ہوئے ایک سرد سی لہر تھی جو پلوشا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیسی ہو پلوشا؟ اسے یہ سرگوشی اپنے کانوں میں سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا، مگر وہاں ان دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب پلوشا پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ سیما کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز قدموں سے اس میدان سے نکل کر گھر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر آنے کے بعد پلوشا پر ایک عجیب کیفیت تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو اس کو سردی کا احساس ہونے لگا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ابھی اٹھ کر چادر لیتی ہوں کہ اس کی آنکھ لگ گئی، مگر اچانک ایک عجیب سے احساس پر اس کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر اسے ایک سفید چادر پڑی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کس نے اڑائی مجھے، اور یہ تو ہماری گھر کی چادر بھی نہیں۔ وہ چادر کو بغور دیکھتے ہوئے بولی اور ڈر کر وہ چادر دور پھینک دی۔ پھر اسے نیند آ گئی اور جب وہ صبح بیدار ہوئی تھی تو وہ چادر کمرے سے غائب تھی۔ اس روز کلاس میں پلوشا کو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، نہ پڑھنے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ اسکول میں سارا وقت غائب دماغی سے رہی۔ چھٹی کے وقت کلاس بند کرتے ہوئے اس کی نظر اندر کلاس میں پڑی تو دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اندر کلاس میں 3 عورتیں سفید لباس میں کھڑی پلوشا کی جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ان 3 عورتوں میں سے ایک عورت جو وہ عورتوں کے درمیان کھڑی تھی بے تحاشا حسین تھی۔ آ جاؤ پلوشا، وہ عورت پلوشا کو دیکھتے ہوئے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ پلوشا چیخ مار کر وہاں سے بھاگی تھی۔ گھر پہنچ کر اسے سردی لگی تھی اور رات تک اسے کافی تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ نیند کے انتظار میں آنکھیں بند کیے لیٹی پلوشا کو لگا کوئی اس پر جھکا ہوا ہے۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں کھولی تھی تو اسی اسکول والی عورت کو دیکھ کر پلوشا کی جیسے سانس رک گئی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ پلوشا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے لرزتے لہجے میں بولی۔ اس کا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میرا نام مہذیب ہے، میں مصر کی رہنے والی ہوں۔ تم نے مجھے آج جن 2 عورتوں کے ساتھ دیکھا وہ میری سہیلیاں ہیں، گیتا اور سریتا، جو پہلے اس میدان میں جو سکھوں کی رہائش گاہ تھی وہاں رہا کرتی تھی، مگر فسادات کے دوران ان کے گلے کاٹ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ پلوشا پھٹی پھٹی آنکھوں سے خوف سے اپنے سامنے بیٹھی عورت کی باتیں سن رہی تھی۔ اور تم؟ پلوشا نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ میں رمل کی جادوگرنی تھی، وہاں پر جادو کی استانی مانی جاتی تھی۔ 2 سال پہلے میں بھی زندہ لوگوں میں شمار ہوتی تھی۔ مہذیب کی اس بات پر پلوشا بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے؟ زرمینہ بیگم روتے ہوئے بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے فکر مند لہجے میں بولی تھی۔ ڈاکٹر تو بول رہا ہے اس دن بارش میں زیادہ بھیگنے کی وجہ سے شدید بخار ہو گیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، ابراہیم صاحب بیوی کو تسلی دیتے ہوئے بولے تھے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے پلوشا اسکول نہیں گئی تھی۔ اب جو وہ اسکول گئی تو سبھی اساتذہ اور دوست اس کی خیریت پوچھ رہے تھے، مگر وہ چپ سی تھی۔ بلکہ سیما نے جو چیز اس کے علاوہ محسوس کی وہ اس کے انداز میں سرد مہری تھی۔ مہذیب اس رات ایک بار پھر پلوشا کے پاس آ گئی۔ پلوشا اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ تھی ہی اس قدر حسین، شفاف، سفید رنگت جس پر گلابیاں بکھری ہوئی تھی۔ کانچ کی طرح کی نیلی چمکتی آنکھیں، گڑیا جیسے بال، مصری لباس، لمبی سی خوبصورت میکسی، بازو میں بازو باندھی ہوئی تھی جس پر خوبصورت پتھر نصب تھا۔ اس پتھر پر سانپ کی شبیہ بنی ہوئی تھی اور ایسے ہی اس کے گلے میں
دل کے شیپ کا لاکٹ تھا اور اس لاکٹ میں بھی سام کی شبیہ بنی ہوئی تھی۔ پلوشا کو اس سے محسوس خوف نہ ہوا تھا، اس کے حسن کے سحر میں وہ کھو سی گئی تھی۔ پلوشا، کیا یہ اچھا نہیں کہ تم مجھ سے دوستی کر لو؟ تم میرے اس ساتھ کو قبول کر لو۔ مہذیب اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے عجیب سا لہجے میں بولی، تم مجھ سے دوستی کرنا کیوں چاہتی ہو؟ پلوشا بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ میں یہاں گیتا اور سریتا سے ملنے آئی تھی، مگر جب سے تمہیں دیکھا تم بہت اچھی لگی ہو۔ تمہارے لمبے گھنے بال اور پھر تمہاری ذہانت کہ میرا دل واپس پلٹنے کو ہی نہیں چاہا۔ اور پھر اس رات کے بعد ایک عجیب بات دیکھی گئی کہ جو کام گھنٹوں میں کرنے کے ہوتے پلوشا وہ منٹوں میں کر دیتی۔ اب اسکول میں وہ گمسم سی رہتی، کسی سے پہلے جیسی بات نہیں کرتی تھی۔ اس کے رویے کی بنا پر سب آہستہ آہستہ اس سے دور ہو گئے تھے۔ گھر میں بھی یہ عالم ہو گیا تھا کہ اگر وہ کمرے میں بیٹھی ہے تو دن سے رات ہو جاتی۔ ایسے لگتا جیسے پلوشا کو اندھیرے سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اب ہر وقت کمرے میں اندھیرا کیے رکھتی۔ پلوشا کی ان حرکات اور معاملات کو سب سے پہلے ابراہیم صاحب نے نوٹ کیا اور وہ پہلی بار اپنی بیٹی کی ان حرکات و سکنات کو لے کر فکر مند ہوئے، ورنہ وہ ابھی تک اس کی طبیعت کی خرابی ہی سمجھ رہے تھے، مگر اب انہیں کوئی اور ہی بات لگ رہی تھی۔ پلوشا بیٹی، اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس کے کمرے میں آ کر لائٹیں جلاتے ہوئے بولے تھے۔ اس طرح سے کیوں اندھیرے میں بیٹھی رہتی ہو؟ ابراہیم صاحب بیٹی کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پلوشا حالی حالی آنکھوں سے باپ کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں پھیلی ویرانی کو دیکھ کر دھک سے رہ گئے۔ انہیں کچھ اور ہی معاملہ لگنے لگا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ پلوشا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، یہ بات تم یاد رکھنا۔ ابراہیم صاحب کے جاتے ہی مہذیب آ گئی اور پلوشا کے برابر بیٹھے ہوئے بولی، آج رات میں تمہیں کہیں لے کر جاؤں گی، تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ میری زندگی عذاب بنا دی ہے تم نے۔ پلوشا روتے ہوئے بولی، چھوڑوں گی؟ اب تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تمہارا ساتھ تو میرا عشق ہے، شوق ہے، اور میرا ساتھ تمہاری مجبوری۔ تم کچھ بھی کر لو، میرا ساتھ نہیں چھوڑ پاؤ گی۔ یہ کہہ کر مہذیب نے کہا لگایا تھا، اب چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولی، کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ پلوشا خوفزدہ ہو کر بولی۔ اس کی بات پر مہذیب نے اسے گور کر یوں دیکھا کہ پلوشا کو لگا جیسے اس کی آنکھوں سے شعائیں نکل رہی ہیں، اور اسے محسوس ہوا کہ اس کی زبان بند کر دی گئی ہے۔ مہذیب پلوشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے قبرستان لے آئی تھی۔ پلوشا کو یوں لگا تھا کہ مہذیب اس کا ہاتھ پکڑ کر چل نہیں رہی بلکہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اب وہ دونوں بہت سی قبروں کے درمیان کھڑی تھی۔ تم اب اپنی آنکھیں بند کر لو۔ مہذیب کے کہتے ہی پلوشا نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اور ذرا دیر بعد اس نے مہذیب کے کہنے پر اپنی آنکھوں کو کھولا تو خود کو احرام مصر کے اطراف میں پایا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر ایک مقبرے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اندر نیچے جا کر پلوشا کو یوں لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں چلی آئی ہو، جہاں پر مرد و خواتین مصری لباس زیر تن کیے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ میں تم لوگوں سے اپنی دوست کو ملانے آئی ہوں۔ مہذیب وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کے مخاطب کرنے پر وہ سب پلوشا کی جانب متوجہ ہو کر اسے خوش آمدید کہنے لگے۔ تم اپنی اس دوست کو ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤ۔ ایک مصری عورت پلوشا کو دیکھتے ہوئے مہذیب سے بولی، ہاں بہت جلد لے آؤں گی۔ مہذیب پلوشا کا ہاتھ زور سے دباتے ہوئے بولی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پلوشا نے پہلے خود کو قبرستان میں پایا تھا اور پھر گھر پر۔ کیسے لگے تمہیں میرے لوگ؟ مہذیب نے پلوشا کو لٹا کر اس کا سر سہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ پلوشا بے بسی سے بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا اپنا آپ اب اپنا نہیں رہا بلکہ مہذیب کا ہے۔ اس کی ہر چیز پر وہ قابض ہو گئی تھی۔ پلوشا اپنی زبان سے کسی اپنے اوپر بیتنے والی باتیں نہیں بتا پاتی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی تھی۔ رات کے کسی پہر ابراہیم صاحب کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تھی۔ وہ کچن میں پانی پی کر واپس پلٹ رہے تھے کہ کچن کے دروازے میں کھڑی عورت کو دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ کون ہو تم؟ انہوں نے کامتی آواز میں پوچھا تھا۔ میں مہذیب ہوں، پلوشا کی دوست۔ آپ کو یہ خبردار کرنے آئی ہوں کہ اگر مجھے اس سے دور کریں گے تو نتائج کے خود ہی ذمہ دار ہوں گے۔ وہ انہیں دھمکی دے کر غائب ہو گئی تھی۔ ابراہیم وہیں کھڑے کھڑے پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ وہ آج ہی تو عشاء کی نماز کے بعد مولوی صاحب سے ملے تھے اور پلوشا کی کیفیت بتا کر انہیں گھر آنے کو کہا تھا۔ وہ پوری رات ابراہیم صاحب کی آنکھوں میں کٹی تھی۔
انہیں خود سے زیادہ اپنی بیٹی کی فکر تھی کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ فجر کے وقت جا کر آنکھ لگی تو صبح عجیب سے شور سے ان کی آنکھ کھلی تھی۔ یہ شور کیسا ہے؟ کمرے سے باہر آ کر انہوں نے پوچھا تھا۔ آپ خود چل کر دیکھیے۔ زرمینہ بیگم کے چہرے پر گھبراہٹ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ان کو لے کر گھر کے پچھلے حصے میں لے آئی جہاں پرندے پال رکھے تھے۔ ان پرندوں کو کسی نے بڑی بے دردی سے کاٹ پیٹ کر نہایت ہی درندگی کے ساتھ پھینکا تھا۔ ابراہیم صاحب سمجھ گئے کہ یہ سب مہذیب کا کام ہے، اور اس کی دھمکی صرف دھمکی نہ تھی، اس نے ان کو یہ سب کر کے دکھایا تھا۔ ابراہیم صاحب فوراً ہی مسجد گئے تھے اور مولوی صاحب کو ساری تفصیل بتائی تھی۔ مولوی صاحب نے ساری تفصیل سنی اور ظہر کی نماز کے بعد ان کے گھر آنے کا وعدہ کیا تھا۔ مولوی صاحب کے گھر میں آتے ہی پلوشہ جو اپنے کمرے میں تھی بری طرح سے چیخنے اور چلانے لگی تھی۔ اس کے منہ سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے کوئی جانور ذبح کر رہا ہو۔ اس کے سب بہن بھائی خوف سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زرمینہ بیگم کا بیٹی کی حالت دیکھ کر رو رو کر برا حال تھا۔ مولوی صاحب کلام پڑھتے ہوئے پلوشہ کے کمرے میں داخل ہوئے تھے کہ اچانک پلوشہ نے ان پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا تھا۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنی بیٹی کا کسی اور سے علاج کرائیں، کیونکہ وہ مخلوق بہت ہی طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب یہ کہہ کر چلے گئے تھے۔ ابراہیم صاحب بہت مایوسی سے بیٹی کی حالت دیکھ رہے تھے۔ بکھرے بال، مرجھائی ہوئی رنگت، آنکھوں کے گرد ہلکے، یہ وہ پلوشہ ہرگز نہیں تھی۔ زرمینہ بیگم نے آگے بڑھ کر پلوشہ کو بیڈ پر لٹایا۔ دونوں ماں باپ اس کے پاس بیٹھے رہے، کبھی اس کا سر دباتے، کبھی ہاتھ پکڑتے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کریں۔ کافی دیر بعد جب پلوشہ پرسکون ہو کر سو گئی تو دونوں اس کے کمرے سے اٹھ کر چلے آئے تھے۔ نیند کے عالم میں یہی پلوشہ کو یوں محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کے پیروں کو کسی چیز سے جکڑ رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو مہذیب اس کے پیروں میں گھنگرو باندھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو مہذیب؟ پلوشہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اب پلوشہ کو مہذیب سے ڈر نہیں لگتا تھا، اسے بھی اس کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی۔ پلوشہ اب روشنی سے گھبراتی تھی کیونکہ مہذیب کو بھی روشنی سے وحشت ہوتی تھی۔ تمہارے باپ نے میری بات نہیں سنی نا، تو اب میں اس کو سزا دوں گی۔ کھڑی ہو جاؤ اور ناچو۔ مہذیب پلوشہ کو بیڈ سے اتارنے کے لیے گھسیٹتے ہوئے بولی تھی۔ پلوشہ نے بیڈ سے اترتے ہی ناچنا شروع کر دیا تھا۔ گھنگری کی آواز پر ابراہیم صاحب اور زرمینہ بیگم سب کمرے میں آ گئے تھے، جہاں پلوشہ دیوانہ وار بال کھولے ناچ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ابراہیم صاحب نے آگے بڑھ کر بیٹی کو پکڑنا چاہا تھا، مگر پلوشہ کے دھکے پر وہ اچھلتے ہوئے دور جا کر گرے تھے۔ زرمینہ بیگم بیٹی کے زخمی پیر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، چھوڑ دو میری بیٹی کو۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر اس نادیدہ وجود سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں نے بولا تھا اس کے باپ کو پلوشہ کو اس کے خال پر چھوڑ دے، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ پلوشہ کے اندر سے کسی اور عورت کی آواز ابھری۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات منظور ہے، مگر تم میری بیٹی کو تو اذیت نہ دو۔ ابراہیم صاحب کے بولتے ہی پلوشہ وہیں زمین پر غش کھا کر گر گئی۔ زرمینہ بیگم نے آگے بڑھ کر تیزی سے اسے تھاما۔ ابراہیم صاحب بھی بیٹی کی جانب بڑھے تھے۔ پلوشہ کے بہن بھائی خوفزدہ سے اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو پلوشہ، میں نے تمہیں اتنی اذیت دی، پر میں کیا کروں؟ تمہارے باپ کو بھی تو سبق دینا تھا۔ مہذیب پلوشہ کو نڈال دے کر روتی ہوئی بولی تھی۔ یہ تمہاری کیسی محبت ہے مہذیب، جس میں سوائے میرے لیے تکلیف کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انوشے بے بسی سے رونے لگی تھی۔ ابراہیم صاحب بیٹی کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے تھے، مگر جب وہ علاج کا ارادہ کرتے تو پلوشہ جس اذیت سے گزرتی وہ ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وقت اور حالات کے ساتھ پلوشہ اب بہت بدل سی گئی تھی۔ وہ اب کالج میں آ گئی تھی۔ مہذیب پڑھائی میں اس کی بہت مدد کرتی تھی۔ وہ بھی مہذیب کے ساتھ کی عادی ہو گئی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اس نے مہذیب کے اس ساتھ کو اپنی مجبوری سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ خاندان میں اب کوئی پلوشہ سے نہ ملتا تھا، سب دور دور رہتے تھے، اور تو اور اس کے اپنے بہن بھائی بھی اس سے دور ہو گئے تھے۔ شروع میں ان باتوں نے پلوشہ کو بہت دکھی کیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کی عادی ہو گئی۔ ان دنوں کالج میں مبین نامی ایک لڑکا پلوشہ میں کافی انٹرسٹڈ تھا۔ اسے پلوشہ کی ذہانت اور اس کی خاموشی اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ وہ خود ہی اس سے باتیں کرنے کے موقع تلاش تھا۔ پلوشہ بھی اس میں انٹرسٹڈ
ہونے لگی تھی۔ اب وہ دوبارہ سے ہنسنے اور بولنے بھی لگی تھی، مگر یہ سب مہذیب کو بہت ناگوار لگ رہا تھا، اور پھر کچھ دنوں سے پلوشہ یہ دیکھنے لگی کہ مبین اس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا یا اسے دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو جاتا۔ مبین، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہاں مصروف ہو؟ اس روز پلوشہ خود ہی اس سے پوچھ بیٹھی تھی۔ پلوشہ پلیز مجھ سے بات مت کیا کرو۔ مبین کے روکھے انداز پر پلوشہ حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ پتہ نہیں، پر تمہارا ساتھ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہو گیا ہے۔ جب سے تم سے دوستی ہوئی ہے مجھے کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے جسے میں اپنا وہم سمجھ رہا تھا، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھوں یا بات کروں تو میرے جسم میں ایک درد اٹھتا ہے۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ کوئی تو بات ہے جو تم سے کوئی بات نہیں کرتا۔ مبین کی یہ باتیں سننے کے بعد پلوشہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ رات کو مہذیب اپنے پاس بیٹھ کر پلوشہ چیخی تھی۔ تم کیا مجھے جینے نہیں دو گی؟ مجھے کوئی حق نہیں کسی خوشی کا؟ پلوشہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ تم صرف میری ہو پلوشہ، اور کسی کی بھی نہیں۔ تمہاری زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا جو تمہیں زندہ لوگوں سے نفرت ہو جائے گی، تمہیں روحیں اچھی لگنے لگے گی، تم کو مرے ہوئے لوگ دیکھنا اچھا لگے گا۔ مہذیب دھیرے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی تھی، ادھر آ جاؤ، وہاں نہیں جاؤ۔ عمر پلوشہ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا تو خالہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے بولی، کیوں اماں، میں کیوں نہ جاؤں وہاں؟ پلوشہ آپی کی طرف 8 سالہ عمر ماں سے پوچھنے لگا، کیونکہ یہ پاگل ہے، سب کو مارتی ہے۔ 10 سالہ ہانیہ پلوشہ کو دیکھ کر بولی۔ یہ باتیں سن کر پلوشہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تم اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ مہذیب نے بہت محبت بھرے لہجے میں پلوشہ سے پوچھا تھا۔ دور ہو جاؤ تم یہاں سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، پر میں تو تمہارے ساتھ ہوں نا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ اور کوئی تمہارے ساتھ ہو۔ اچھا تم ناراض نہ ہو، میں تمہیں ناراض نہیں دیکھ سکتی، چلو تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ مہذیب کے کہنے پر پلوشہ نے آنکھیں بند کر لی، اور جب آنکھیں کھولی تو خود کو مہذیب کے ساتھ ایک حسین باغ میں پایا، جہاں ہر طرف رنگ برنگ کے خوبصورت پھولدار پھول تھے۔ پلوشہ محصور کن انداز میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ بس پلوشہ، تم ناراض مت ہوا کرو اور رویا بھی نہ کرو۔ میں ایک بات تمہیں بتاؤں کہ انسانوں کی محبت ہمیشہ خسارہ دیتی ہے۔ یہ محبت کی قدر نہیں کرتے، انہیں خود غرضی میں کوئی بھی آگے نہیں چھوڑ سکتا۔ مہذیب نے ٹھیک کہا تھا، پلوشہ کو اب انسانوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ پلوشہ کے برابر والے گھر میں ثانیہ نامی ایک لڑکی رہتی تھی، اسے کرنٹ لگنے سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ ثانیہ کی موت کے 2 روز بعد ایک رات پلوشہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ برابر والوں کی چھت پر اسے کوئی کھڑا نظر آیا۔ اس نے غور کیا تو وہ ثانیہ تھی جو اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پلوشہ کو وہ لوگ نظر آنے لگے جو اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس رات مہذیب پلوشہ سے کہہ رہی تھی، پلوشہ تم میرا عشق ہو، میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتی۔ تم میرے ساتھ میری دنیا پر جانے کے لیے راضی نہیں، اور میں تمہیں چھوڑنے پر راضی نہیں، مگر بہت جلد تم میری دنیا کی طلب کرنے لگو گی۔ پلوشہ کو اب وہ لوگ اپنے پاس نظر آتے جو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ آ کر اس سے باتیں کرتے، وہ بھی ان سے باتیں کرتی۔ اب وہ بڑے آرام سے آدھی رات میں قبرستان چلی جاتی، مہذیب جہاں کہتی اس کے ساتھ وہ چل دیتی تھی۔ اس روز ابراہیم صاحب گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے تھے، جس پر پلوشہ کی حالت کافی بگڑنے لگی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو یوں نہیں چھوڑ سکتے تھے، انہوں نے گھر میں سورہ بقرہ روزانہ پڑھنا شروع کر دی تھی، جس پر مہذیب شدید ناراض تھی۔ اب پلوشہ آدھی آدھی رات کو قبرستان میں پڑی ملتی، کبھی وہ اتنا ناچتی کہ ناچتے ناچتے بے ہوش ہو جاتی، مگر ابراہیم صاحب نے سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں چھوڑی تھی۔ ان کو اپنے گھر میں سانپ نظر آنے لگے تھے، مگر وہ پڑھتے رہتے تھے۔ انہیں خواب میں کسی نے کہا تھا کہ یہ گھر میں پڑھو اور خود بھی پڑھو۔ وہ پلوشہ کو زبردستی اپنے پاس بٹھا کر تلاوت کرتے، جس پر وہ پسینے سے شرابور ہو کر بری طرح سے چیختی چلاتی کہ اسے زنجیروں سے باندھنا پڑتا۔ پڑھو پلوشہ، تم بھی میرے ساتھ پڑھو، ابراہیم صاحب تلاوت کرتے ہوئے روتے ہوئے بولے۔ وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت پر ٹوٹ گئے تھے، مگر انہوں نے کسی بھی صورت اس مہذیب سے اپنی بیٹی کا پیچھا چھڑانا تھا۔ بہت مشکلوں سے پلوشہ نے ان کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل زندگی کی طرف واپس آنے لگی، اور پھر ابراہیم صاحب نے ایک بڑے عامل کے مشورے پر پلوشہ کو ملک سے باہر اپنی ایک عزیزہ کے پاس بھیج دیا۔
پلوشہ اب امریکہ میں رہتی ہے اور وہاں تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے۔ میری اس سے کچھ دنوں پہلے ہی موبائل پر بات ہوئی تھی۔ رک رک کر بولنے والی پلوشہ کو مجھے بار بار مخاطب کرنا پڑا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ بات کرتے کرتے کہیں کھو جاتی ہے۔ کیا مہذیب نے تمہیں اب چھوڑ دیا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ چپ سی ہو گئی تھی، مگر جب بولی تھی تو اس کے لہجے کی نمی کو صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ نہیں فرحہ، اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ ہاں، اب وہ مجھے نظر نہیں آتی، مگر اب بھی میں اسے اپنے پاس محسوس کرتی ہوں۔ وہ مجھے بولتی ہے کہ میں نے اس کی محبت کا یہ صلہ دیا۔ وہ بولتی ہے، پلوشہ، تم خوشیوں کے لیے ترسو گی، تمہیں نہ کسی کا ساتھ نصیب ہوگا، نہ ہی کوئی خوشی ملے گی، کیونکہ تم نے مجھے اذیت دی ہے۔ اس کی سرگوشیاں میں اکثر سنتی رہی ہوں اور اس نے ٹھیک کہا ہے۔ میں یہاں امریکہ میں ایک قابل اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے اساتذہ پسند کرتے ہیں، پر مجھ سے کوئی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا، کیونکہ میرے ساتھ سے لوگوں کے نقصان ہوتے ہیں، انہیں جسمانی اذیت ہوتی ہے۔ مجھے اب بھی روحیں نظر آتی ہیں، کوئی حادثہ کہیں ہونے والا ہو، مجھے بعض اوقات پہلے ہی محسوس ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی اب زندہ لوگوں سے وہ محبت نہیں رہی۔ سچ بچاؤں تو مجھے اب اچھا لگتا ہے روحوں کے درمیان رہنا۔ بس میں تم سے ایک بات بولوں گی جو تم سب کو بتانا کہ کتنی بھی مشکل گھڑی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بس تم دعا کیا کرو، اللہ مجھے سکون دے، میں بہت بے سکون رہتی ہوں۔ آج بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد جب چاند کی 13-14 تاریخ آتی ہے تو مہذیب مجھے وہ اذیت دیتی ہے کہ میری دردناک چیخیں نہیں تھمتی۔ اس کی اس محبت نے مجھے زندگی بھر کا قرب اور اذیت دی ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں دیا۔ آج میں بالکل تنہا اور سب سے دور اس وقت کو روتی ہوں جب میں اس میدان سے گزری تھی۔ میری سب عزیز دوستوں سے گزارش ہے کہ پلوشہ کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اسے سکون بخشے۔